شاہ ولی اللہ ہی کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی بھی ہے، یاد رکھیے. اپنی تعلیمات کے حوالے سے وہ کہتے ہیں، اپنے فلسفے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں، اپنی رہنمائی جو نظریہ انہوں نے پیش کیا اس کے حوالے سے وہ بربلا کہتے ہیں. میری تعلیمات کے ماخذ کیا ہیں؟ کتاب اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید. میری تعلیم کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ کہاں سے میں نے یہ تعلیمات اٹھائی ہیں؟ یہ میں نے قرآن پاک سے لی. کس کو پیش کر رہا ہوں؟ قرآن پاک کو پیش کر رہا ہوں. میری تعلیمات کا دوسرا ماخذ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے میری تعلیمات کا ماخذ جماعت رسول اللہ، صحابہ کرام کی جماعت. میری تعلیمات کے یہ ماخذ ہیں. ان ماخذ کے اعتبار سے دنیا کو پیش کیا کر رہے ہیں؟ غور کیجیے. آپ فرما رہے ہیں تمام مذاہب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو نتیجہ نکال رہے ہیں آج کے دور کے اعتبار سے، تبدل زمانہ کے اعتبار سے، آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بھوک. کیوں جی شاہ صاحب؟ ہے نا بھوک سب سے بڑا مسئلہ. آپ نے اس کا حل دیکھ لیا. اب دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سائنس نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا. دنیا گلوبل ولیج ہے. اس گلوبل ولیج کی دنیا میں تمام قومیں اپنے قومی تشخصات کے ساتھ آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں. ہر قوم اپنا قومی تشخص قائم رکھنا چاہتی ہے. جمیل صاحب، اسے دنیا نیشنلزم کہتی ہے. انسانیت کا ہر طبقہ جو ایک زبان رکھتا ہے، اس کے پاس ایک جغرافیہ ہے، وہ ایک زبان بولتا ہے، ایک ثقافت کا مالک ہے، اس کی اپنی ایک بود و باش ہے، اپنے اطوار ہیں. وہ انسانی گروہ، وہ انسانی طبقہ اپنی تشخص کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، قائم رکھنا چاہتا ہے. بھلے دنیا گلوبل ولیج بن گئی پھر بھی وہ قائم رہنا چاہتا ہے، اپنی شناخت کو قائم رکھنا چاہتا ہے. وہ اپنی شناخت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اس قدر متنوع دنیا میں آپ یہ دیکھیے کہ آج کے دور میں دوسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کیا، معیشت کے بعد، بھوک کے بعد، تمام تر تشخصات کے باوجود انسانیت کو وحدت میں پرو کر رکھنا. آپ مجھے بتائیے، عیسائی آج بھی اپنے مذہب پر جواب دیتا ہے. مسلمان تو اپنے اسلام کے نام پر مٹتا ہی ہے، لیکن کیا دیگر مذاہب کے لوگ اپنے مذاہب سے کوئی غیرت برتتے ہیں؟ کوئی دشمنی برتتے؟ نہیں. ان کو بھی اپنے مذاہب سے اتنے ہی پیار ہے. یعنی تمام تر مذہبی تشخصات کے بعد بھی کہ یہ قائم رہیں، تمام تر تشخصات کے باوجود دنیا میں وحدت کو قائم رکھنا سب سے بڑا مسئلہ ہے. بھوک کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت کی وحدت قائم کیسے کی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے جو اسلام سے، میں نے آپ ذہن میں رکھیے وہ پہلی 3 چیزیں کہ جو شاہ ولی اللہ نے بتایا کہ میری تعلیمات کے ماخذ یہ ہیں. اب انہی ماخذوں سے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پروگرام پیش کر رہے ہیں کہ دنیا انسانیت کو وحدت اس طرح سے دی جا سکتی ہے. تمام مذاہب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. تعصب پر پہلی ضرب، مذہب کے نام پر پہلی ضرب یہ ہے، مذہب کے نام پر پہلی ضرب یہ ہے کہ تمام مذاہب یہ الگ الگ نہیں ہیں. ارے بھائی، یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. کوئی کڑی پہلے ہے، کوئی بعد میں ہے، لیکن ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. اگلی بات شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں یہ تمام مذاہب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، اور ہر مذہب کی تعلیمات کا نچوڑ
یہ 4 بنیادی اخلاق. ہر مذہب کی تعلیم کا نچوڑ 4 بنیادی اخلاق. یہ تعصب پر، مذہبی تعصب پر، مذہبی تقسیم پر، فرقہ وارانہ تقسیم پر، فرقہ فانہ منافرت پر، یہ دوسری کاری ضرب جو شاہ ولی اللہ لگا رہے ہیں. ان کے ماخذ کیا ہیں تعلیمات کے؟ کتاب اللہ، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت صحابہ کا. ان ماخذوں سے جو وہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مذہبی تعصب اور اس تقسیم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمام مذاہب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں اور ہر مذہب کی تعلیم کا نچوڑ 4 بنیادی اخلاق ہی تو ہے. وہ 4 بنیادی اخلاق کیا ہے؟ پاکیزگی کا خلق ہے. پاکیزگی کا خلق ہے. اب آپ مجھے بتائیے دنیا کا وہ نامراد انسان بتائیں جو پاکیزگی کے مقابل نجس نوعیت کو پسند کرتا ہو، قبول کرتا ہو. ہر بھلے مانس انسان، ہر معقول پسند انسان، یقیناً ہر مہذب انسان یقیناً وہ پاکیزگی کے حق میں ووٹ دے گا، پاکیزگی کو پسند کرے گا. طہارت کا خلق، یہ کہتے ہیں یہ ہر مذہب کی تعلیم کا لازمی حصہ ہے، ہر مذہب کی تعلیم کا نچوڑ ہے. سماحت، فیاضی کا خلق. آپ بتائیے انسانیت میں مقبول فیاضی ہے یا بخل ہے؟ دنیا انسانیت میں قبولیت کس کو حاصل ہے، مقبولیت کس کو حاصل ہے؟ فیاضی کو، سخاوت کو یا بخل کو؟ فیاضی کو حاصل ہے، سخاوت کو حاصل ہے. شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر مذہب کی تعلیم نے سخاوت کو ہی پیش کیا، ہر مذہب کی تعلیم نے فیاضی کو ہی پیش کیا. ہر مذہب کی تعلیم کا نچوڑ فیاضی ہی ہے. اور آگے بڑھیے، 4 بنیادی اخلاق بتائے ہیں جو ہر مذہب کی تعلیم کا نچوڑ ہے. کمٹمنٹ کا خلق، اخبار، کمٹمنٹ کا خلق. آپ بتائیے کہ مقبول انسانیت کے درمیان ایک انسان جو کمیٹڈ ہے وہ مقبول ہے یا جو بے رہرو ہے؟ انسانیت بے رہرو سے ابا کرتی ہے اور کمٹمنٹ کو قبول کرتی ہے. چوتھا خلق عدالت کا خلق ہے. عدالت ہر مذہب کی تعلیم کا نچوڑ ہے، ہر مذہب کی تعلیم کا نچوڑ ہے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 بنیادی اخلاق ہیں. 4 بنیادی اخلاق ہیں میرے دوستو. انسانیت کی وحدت کا بنیاد کا پروگرام ان 4 بنیادی اخلاقیات پر استوار سیاسی نظامی تو ہے. جو سیاسی نظام ان 4 بنیادی اخلاقیات پر استوار ہوگا، آپ سوچئے، آپ بتائیے کہ کیا یہ پاسبل ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ جس معاشرے کا سیاسی نظام ان 4 بنیادی اخلاق پر استوار ہو، جس معاشرے کے سیاسی نظام کی بنیاد یہ 4 بنیادی اخلاق ہو، اس معاشرے میں کیا تعصب، تقسیم اور فرقہ واریت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں. میرے دوستو، اسی طرح سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسانی عقل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا اعتماد کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، ان کے بعد انسانیت کو نبوت کی، نبی کی ضرورت نہیں ہے، انہی کی نبوت قیامت تک چلے گی.
کتاب اللہ موجود ہے، اسوہ رسول اللہ موجود ہے، جماعت صحابہ کا عمل موجود ہے، اور یہی بنیاد بنے گا کہ انسانی عقل بروئے کار آئے گی اور اسی سے رہنمائی لے کر انسانیت کا بیڑا پار لگائے انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کے یہ تابناک پہلو، ان کا آج ہم سے تقاضا یہ ہے، آج انسانیت کیا انسانیت کے درمیان بھوک کو مٹانا مقصود نہیں ہے؟ کیا آپ دوست جو یہاں بیٹھے ہیں، چلیے ہم اپنی بات کرتے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا ہے جو دنیا سے بھوک کو مٹانے کا خواہش مند نہ ہو؟ یقیناً نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے بھوک کو مٹنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ بھوک کفر تک پہنچاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول ہے کہ اگر بھوک مجھے مجسم شکل میں مل جائے تو میں قتل کر دوں۔ اتنی ہلاکت خیز چیز ہے، ایمان چھین لیتی ہے، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ بھوک کو اگر مٹانا ہے تو یقیناً آپ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سوشلزم اختیار کرنا ہو۔ اسی طرح سے وحدت انسانیت کا نظریہ، آج جو دنیا تقسیم ہے، جو دنیا بٹی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں امن و نقا ہے، امن ناپید ہے، اگر ہمیں وحدت کی کلید مل جائے، اگر ہم اس پروگرام کے علمبردار بن جائیں، اگر اس پروگرام کو ہم غالب کر دیں، تو کیا یہ دنیا ہی جنت بے نظیر کا مظاہرہ نہیں کرے گی؟ میرے دوستو، اسی طرح سے تبدل زمانہ کے اعتبار سے قدم قدم پر یقیناً یاد رکھیے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، جو معاشرہ تبدیلیوں کو قبول کرنا بند کر دیتا ہے، جو معاشرہ تبدیلیوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، وہ معاشرہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ جمود انقلاب کے ذریعے سے ہی توڑا جاتا ہے۔ اس وقت ہم پوری دنیا، خاص طور پہ ہمارا معاشرہ، اس کیفیت سے دوچار ہیں، لہذا اس جمود کو توڑنے کے لیے ہمیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سوشلزم، ہمیں اس کو بنیاد بنا کر یہاں پر شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و فکر پر استوار سوشلزم کا انقلاب برپا کرنا ہوگا۔ آج سیرت النبوی کو عملی طور پر بروئے کار لانے کا پہلو اور عملی تقاضا یہی۔ میرے دوستو، اس دعوت کے ساتھ ہی وآخر دعوانا